الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے اللہ. اس صورت میں سورۃ التین میں اللہ تعالی جل جلالہ نے انسان کو اپنا مقام بھی بتایا ہے، اپنا کام بھی بتایا ہے، اور پھر بطور گواہ اس کے لیے کچھ انبیاء علیہ السلام کو بھی لایا ہے. تو کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو گواہیاں لاتا ہے تو وہ دلائل ہوتے ہیں. دراصل وہ گواہیاں ہوتی ہیں، قسم جو کہتے ہیں وہ گواہیاں ہوتی ہیں، لیکن ایسی گواہی جس آدمی بالکل آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھو ویسی گواہیاں ہوتی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے چند شخصیات، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو طور سے اٹھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ایک اور پہاڑ سے اٹھا، حضرت نوح علیہ السلام جو ایک اور پہاڑ سے اٹھا، اور اس بلد سے ابراہیم علیہ السلام اٹھا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. دنیا میں کتنے انقلابات انہوں نے برپا کیے. نوح علیہ السلام کے ساتھ چند شخصیات تھے، لیکن وہ احسن تقویم کے صفت سے متصف ہو چکے تھے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی نزدیک ان کی کتنی قدر تھی کہ پوری دنیا کو ڈبو دیا ان کے مقابلے میں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا. موسیٰ علیہ السلام اٹھے، ابراہیم علیہ السلام اٹھے، پوری دنیا کو ہلا دیا. فرشتوں نمرود کو ہلا دیا. آج تک اس کا نام اللہ زندہ رکھا. یہ احسن تقویم ہے. موسیٰ علیہ السلام اٹھے، فرعون ڈوب گیا، فرعون کی قوم ڈوب گئی، لشکریں ڈوب گئی. اس کی تورات پر، اس کتاب جو نازل ہوئی اس پر ہزاروں سال لوگوں نے عمل کیا، انقلابات برپا کیے. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کس قدر اللہ تعالیٰ کس قدر کیا اچھی عمدہ صورت کے ساتھ، سیرت کے ساتھ، توانائیوں کے ساتھ بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وہ دعویٰ تھا، دلیل تھی، اور یہ کیا ہے؟ یہ دعویٰ ہے اور کیا ہے؟ وہ کیا تھی؟ دلیل تھی، گواہیاں تھی. یہ گواہ ہے میری فلان چیز کی کہ اس نے یہ کام کیا ہے. لیکن انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اسی لیے وہ تباہیوں کا شکار ہو جاتا ہے، حسد کا مریض ہوتا ہے، شیطان کی پیچھے چلتا ہے، شیطان کی پیچھے چلتا ہے، تکبر ہو جاتا ہے، شیطان کی پیچھے جاتا ہے، حق اس کو حق نظر نہیں آتا، جھوٹ اس کو سچ نظر آتا ہے.
سمرتنا اس فلسفی، پھر کیا ہو جاتا ہے؟ یہ اپنی صلاحیتوں کو تباہ کر کے نیچے آ جاتا ہے. درشی پڑے اللہم صلی اللہ. انسان کی کچھ خوبیاں، احسن تقویم ہونا ہمیں نظر آتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ اس کو اچھی صورت دی ہے تو لوگ یہ بھی اس میں داخل ہے جو یہ ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے اچھی صورت کس کی ہے؟ انسان کی ہے. حسین صورت ہے. ہمیں ایک دوسرے کو حسین ہمیں نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو زیادہ حسین دیکھتے ہیں آپس میں، لیکن انسان مجموعی طور پر بڑا حسین ہے. دوسری ہوشیاریاں بھی اس کو ہم دیکھتے ہیں. ہاتھی اس سے طاقت میں زیادہ ہے. 50 انسانوں کو باندھ کر اس پر لاد لے، 50 انسانوں کو، تو وہ کیا ہوگا؟ اس کو اٹھائے گا. ہاتھی کے ایک پاؤں بھی ایک آدمی نہیں برداشت کرتے. اس پر جو لگائے تو کیا ہو جائے گا؟ چیٹی کر دے گا، اس کی چٹنی بنا دے گا. لیکن آپ دیکھیں چڑیا گھر میں یا جہاں وہ جو حیوانات لوگ پکڑے ہیں گئے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ چڑیا گھر. اس میں دیکھ آپ کو ہاتھی نظر آئے گا، باندھا ہوا نظر آئے گا. یہ کس نے باندھا ہے؟ انسان نے باندھا ہے. شیر جو پوری جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں وہاں آپ کو پنجروں میں، چڑیا گھروں میں آپ کو شیر نظر آئیں گے، چیزیں نظر آئیں گے. شہین بہت دور سے دیکھتا ہے. جب وہ شکار دیکھتا ہے تو بہت دور سے اس کو وہ دیکھتا ہے. انسان کے پاس اتنی تیز آنکھیں نہیں تھی. اس نے دوربین بنایا، اس سے وہ ستارے دیکھتے ہیں، ستارے گنتے ہیں، فاصلے گنتے ہیں، دیکھتے ہیں. ابھی اس کی خوبی ہے کہ توانائیوں میں بظاہر تو دوسروں سے کیا تھا؟ کم تھا. لیکن ایک اور توانائی اس کے اندر تھی کہ اس کی وجہ سے وہ سب پہ باری ہو گیا. یہ تھوڑا کم سنتا ہے، دیکھو اس لیے میں نے یہاں یہ جب یہ لگایا ہے، جو اسپیکر کیوں لگایا ہے کہ اگر میں آرام سے کہہ دوں تو تم کو آواز نہیں آئے گی اور تم نہیں سنو گے. آپ کے کان کمزور ہیں، میں پہنچا نہیں سکتا، آپ سن نہیں سکتے. اس کے ہمارے مقابلے میں یہ حیوانات کی حس بہت تیز ہے. وہ دور دور تک کے چیزوں کو سنتے ہیں، حتیٰ کہ قبروں کے اندر آوازیں سنتی ہیں. اس میں آیا ہے جی ہاں. چیخوں کو پکار سنتے ہیں لیکن ہم نہیں سن سکتے. وہ تو اس لیے تاکہ پھر لوگ مردہ کیا دفنانا بند کر دیں گے، زندگی مشکل ہو جائے گی. کیسے آدمی چمک دمک تو اس لیے ہے کہ ہم کہتے بس فلان تو مرتا ہے، میں نہیں مرتا. اگر ہر کوئی کہے کہ میں کل مرنا ہے، کوئی کام بھی نہیں ہوگا دنیا میں.
یہ ایک عربی مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں فلان اسمع من القرآن، فلان کہ فلان چچڑی سی بھی زیادہ سننے والا ہے. یہ نہیں کہ اونجوں کی پیچھے لگتی ہے گول سی ہوتی ہے، دیکھا ہوتا ہے آپ نے، اس کو چچڑی کہتے ہیں. مجھے ہوتا شینا وائی شینا پشتو کی ہوتا شینا وائی خون پر جس طرح لگی اونٹوں کی پیچھے لگتی ہے. وہ 40 میل سے زیادہ فاصلے پر اونٹ کے پاؤں کی آہٹ کو سن کر اس کو پیچھے لگ جاتی ہے. انسان نہیں سنتا تو انسان نے کہا کہ صبر میں ترتیب بناتا ہوں. اس نے ٹیلی فون بنایا، اس نے موبائل بنایا، یہاں سے بات کرتا ہے، ہزاروں میل دور اس کو سناتا ہے اور وہ سنتا بھی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بہرحال آپ دیکھیں انسان تیز نہیں دوڑ سکتا ہرن کی طرح. انسان نے کار بنایا، اس میں بیٹھ کر 5 آدمی کو اور دوڑاتا ہے. ریل کار بنایا، ہزاروں لوگوں کو دوڑاتا ہے اور ہرن اس کو کسی پیچھے رہ جاتی ہے. تو اس کے اندر یہ اندرونی ایک ساخت ہے کہ بہت کیا ہے، وہ بڑی وہ جس کی وجہ سے وہ کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ جس کی جو قوت دی ہے اس کو پوری دنیا کو اس نے مسخر کر دیا ہے. ایک مکھی ہے بوٹ فلائی، اس مشہور ہے، وہ کہتے ہیں 400 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اٹھتی ہے. دریا سے اسلام تک میں جب لے کر آتا تو اس کے لیے میں نے مطالعہ کیا تھا. اب ذہن میں کچھ چیزیں ہیں. تو اس کو وہ ڈارون کے مقابلے میں لکھا تھا، جو کہتے ہیں کہ انسان کیا وہ ترقی کی نہیں ترقی تو ابھی جانور اس میں سے زیادہ ہے. اس پر کچھ لکھا تھا. تو بوٹ فلائی مکھی 400 میل فی گھنٹہ اٹھتی ہے. انسان نے جہاز بنا دیا، وہ خود اڑتی ہے. یہ 1000 2000 3000 4000 5000 میل بھی کیا وہ جنگلی طیارے ہوتے ہیں اڑتے ہیں اور اپنے ساتھ بم بھی لے جاتے ہیں، اپنے ساتھ سامان بھی لے جاتا ہے. یہ خود اڑتی ہے اور یہ 1500 لوگوں کو اب جہاز 1000 میل یا فی گھنٹہ جاتا ہے، وہ چلتا ہے. یہ آپ نے مان لیا کہ یہ بھی صلاحیتیں ہیں. لیکن انسان ان صلاحیتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے لیے نہیں بنایا ہے. یہ ہے صلاحیتیں اس لیے دی ہے کہ تاکہ یہ میرے بندے دنیا پر حکومت کر سکے. یہ چیزوں کو استعمال کر سکتے، یہ چیزوں کو پکڑ سکے اور یہ بتا سکے کہ تم میری ماتحت ہو، میں تم کو پکڑ سکتا ہوں. یہ بتائیں اس کو. لیکن یہ کمالات تو اس کو دنیا کے لیے دی گئے ہیں کہ دنیا میں یہ اس سے کام چلائے. تو ہر چیز کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، گویا انسان کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. تو انسان کے لیے نتیجہ ایک اور آنے والا ہے، بہت بڑا نتیجہ، جہاں وہ پرواز کرے گا. یہ صلاحیت انسان کے اندر اصل تقویم جو ہے، یہ ایک سے اندر ایک اور صلاحیت ہے، وہ کسی مخلوق میں نہیں ہے، کسی بھی مخلوق میں نہیں ہے. وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی صفات تو کبھی نہ معطل ہو گئے نہ معطل ہوں گے، نہ
معطل ہوں گے. وہ تو ہمیشہ قائم دائم ہے, یہ بھی قائم دائم, حضرت اللہ بھی قائم دائم ہے, اس کی صفات بھی قائم دائم ہے ان کے ساتھ. یہ روشنی آپ دیکھتے ہیں ساری اللہ تعالیٰ کی صفات کا اثر ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے اندر داخل نہیں, کیا وہ کیا کہتے حلول نہیں کرتا, داخل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کسی چیز کے اندر اس کی صفات کا اس کی کاٹ کر اس کی طرف نہیں جاتے. یہ بھی نہ تصور نہ کریں کوئی صفت اللہ تعالیٰ کی کیا تھوڑا سا سمندر جیسا, ایک بڑی بڑی صفات ہے, 7 سمندروں کے برابر ایک صفت ہے. اس لمتناہی کے لیے تو 7 سمندر کیا ہوتے, اسے تھوڑا سا کٹ گیا اور تھوڑا اس کسی انسان کو دیا. ایسا کبھی نہیں ہوگا. اس کی تجلی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تجلی ہوتی ہے. جیسا یہ سورج ہے, سورج کوئی ٹکڑا نہیں آتا. یہ مثال بھی غلط ہے لیکن سمجھانے کے لیے ہے, سمجھانے کے لیے ہے غلط. کوئی کس کی روشنی کو ہم قابو کرتے ہیں, یہ کیا ہے, یہ ہم نے وہ تختے لگائے. سمجھ آئی بات؟ لیکن ہم سورج کو یہاں, وہ سورج کو ہم نہیں کاٹتے کہ ہم تھوڑا سا لائن یہاں رکھیں, ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ قائم دائم ہے. اس کی تجلیات, اس کی جو صفات کی تجلیات ہے یہ کائنات پر ہوتی رہتی ہے. اور کائنات اس کو جتنے میں اللہ تعالیٰ جو صلاحیت رکھی ہے وہ اس کو قبول کر کے اس سے انسان کام چلاتا ہے. پھولوں کے اندر حسن آ گیا, مختلف دیکھتے ہیں کیسی پھول ہے. یہ کسی چیز کے اندر بھی کوئی حسن ہے نہ اس کے اندر کمال ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ. کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کا. یہ پھول جب دیکھو الحمدللہ, یہ پھول کی حسن نہیں ہے, اللہ تعالی جل جلالہ کی تجلی ہے. کوئی سرخ ہے, کوئی گلابی ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی سفید ہے. یہ سارے کے سارے ہوتے ہیں. جو طاقتیں آپ کو نظر آتی ہے سورج کے اندر, چاند کے اندر, ہاتھ, یہ ساری طاقت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. یہ بڑے بڑے پہاڑ جو آتے ہیں, جو بڑے بڑے کھرے اڑتے ہیں, اس زمین کے لاکھوں گنا زیادہ پہلے سے چل رہے, یہ ساری قوتیں کس کی ہیں؟ کمالات اللہ تعالیٰ کی. تو جس چیز پر جو تجلی ہو جاتی ہے وہ کیا, وہ اس کو قبول کرتے ہیں. لیکن وہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ انسان کے لیے اتنی میں دی گئی ہیں کہ تاکہ وہ انسان کے کام آ سکے. اس کے اور قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اللہ تعالیٰ کی صفات کی تجلی جب ہوتی ہے تو وہ بہت کثیر تعداد میں قبول کرتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر بنا دیا ہے. صورت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ہمارے جو کالی کا لوٹے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کی صفات کو قبول سکتا ہے, کر سکتا ہے, اس کی رنگ میں رنگ سکتا ہے. یہاں تک میری بات آپ کو بتانی تھی کہ اللہ تعالیٰ انسان اللہ کے رنگ میں رنگ سکتا ہے. وہ رنگ کیا ہے؟ صفات کا رنگ ہے. اللہ تعالیٰ مہربان ہے, انسان بھی مہربان ہو سکتا ہے, ظالم بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ عدل والا ہے, انسان بھی عدل والا ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرح ہے. لیکن اس کی صفات کا اثر ہے, اس کی صفات کا اثر ہے. اس لیے آپ یہاں اسماء الحسنی ذکر کرتے ہیں تاکہ وہ تجلی تم پر ہو جائے, کچھ تمہارے اندر اس چیزیں آ جائے. یا رحمان یا رحیم کہتے رہتے ہیں, تمہارے اندر مہربانی پیدا ہو جائے, تم پر مہربانی کی بھی جائے اور تمہارے اندر مہربانی
ابھی جائے. اس لیے لوگ جو سوچا کہتے فنا فی اللہ، اور جو لوگوں کو بیچاروں کو اس کو اصطلاحات کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ اس کی دشمن بن جاتے ہیں. یا ویسے سفیانی چونکہ دنیا میں پوری دنیا میں انقلابات لائے ہیں، انگریز نے دیکھا ہے کہ صوفی ہی ہوتا ہے کہ دنیا میں انقلابات لاتا ہے، کوئی اور نہیں. قابل آپ دیکھیں جتنے انقلابات آئے آپ کو اس کی پشت پر آپ کو زبردست صوفی نظر آئے گا. یہ افغانستان میں دیکھیں کون تھا؟ صوفہ تھا. ہندوستان میں جو انقلاب آیا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور زیب علمگیر کو تیار کر دی، وہ کون تھا؟ صوفی تھا. امام شامل جس نے انگریزوں سے ٹکر کھائی وہ کون تھا؟ صوفی تھے. حاجی نظر اللہ رحمۃ اللہ علیہ جس کو اس نے انگریزوں کے پاؤں جمی نہیں دیا اس کی مریدوں نے، وہ کون تھا؟ اسی لیے اس نے کہا کہ ان صوفیوں کے خلاف ہونا چاہیے. تو اس کے لیے کچھ ایسے لوگ بھی پیدا کیے جو صوفی نہیں تھے، صوفی کے نام پر بنائے تاکہ صوفی کو بدنام کر دیں. جیسے کوئی آدمی حلوہ بہت مشہور ہو جائے تو کوئی اس کو خراب کرنے کے لیے کوئی اور حلوہ لائے، اس کا وہی نام رکھیں، اس کے اندر کوئی کیڑی ویڑی ڈال دیں. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ احمد حلوہ ہے، حالانکہ احمد حلوہ تو اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کو بدنام کرنے کے لیے اس کے اندر ایک اور نکال دی، تو نے اور کسی کو صوفیہ بھی نکال دی، کوئی گدنشین ہو گیا وغیرہ وغیرہ. ورنہ صوفی انقلاب صوفی لاتا ہے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو. صحابہ کرام کے دل میں محبت تھی، تو کیسے پیدا ہو جائے؟ بس اسی کو ہم تصوف کہتے ہیں، آگے ہم نہیں جانتے. فقط قد افلح من تزکیٰ، تزکیہ ہو جاتا ہے اس کا. سمجھ آئی بات؟ تزکیہ ہو جاتا ہے تب اس چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے پیچھے وہ امریکہ وغیرہ مغرب اپنے لوگوں کو لگا لیتے ہیں تاکہ یہ لوگ بڑے نہیں، ایسا ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جا سکتا ہے، اور جب اللہ کے رنگ میں رنگ جائے تو پھر وہ آخرت میں پرواز کرے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرے گا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرے گا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کر دے گا. اصل پرواز اس کا یہی ہے. اور یہ ایسے انسان ہوتے ہیں کہ نہ جھک سکتا ہے نہ دب سکتا ہے. کیوں دبے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ جو خود اس کی دل جب اس کی دل کی آنکھیں اپنے رب کی طاقتوں کو دیکھتا ہے، کسی اور کو طاقت کو کیا دیکھے گا؟ اس کو پتہ ہے کہ یہ طاقت بھی خدا کی طاقت ہے. اب اللہ تعالیٰ کہے کہ نہیں ہے، بس نہیں ہے. اسی لیے حجمی ولید رضی اللہ عنہ کہتے کہ یہ 60,000 فوج تھی، اس نے کہا کہ میں اکیلا جاتا ہوں. اس کو پتہ تھا کہ اللہ طاقت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. صحابہ کرام اسی لیے جب کہتے کہ اللہ اکبر دنیا کانپتی تھی کہ آ گئے. پھر یوں اللہ اکبر بارہ ہو رہا نہیں تو مسجد میں نعرے لگاتے ہیں جب کوئی آدمی آتا ہے نعرہ تکبیر. یوں نہیں ہے، یوں ہے جو جب اللہ اکبر کہتے تو اس کے سامنے غیر اللہ کی بڑائی ہوتی ہی نہیں تھی. کوئی بڑا نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ جب کوئی بڑا نہیں ہے تو بڑا آ جائے گا. پھر کیا کہا جائے تمہاری مدد میں؟ پھر کیا ہوگا؟ وہ بڑا آ جائے گا جس کی پوری کائنات اس کے ہاتھ میں ہے. اس کے لیے کون ٹھہرے گا؟ خبر پوش سفیان و صوفیس کو کہتے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ انسان کیسی صلاحیت، جو اس کے اندر صلاحیت ہے وہ کیسے بیدار ہو جائے؟ اب سوال یہ ہے. صلاحیت تو ہے، صلاحیت ہے، جیسے آپ کے اندر ہنر کی صلاحیت ہے. آپ نے کتنی ہنر دکھائے، حیوانات کو پکڑ لیا، چاند پر کمند ڈال دیا،
وغیرہ وغیرہ آسمان میں اٹھتے ہیں تم، دوربین تمہارے پاس ہی ہے، موبائل تمہارے پاس ہے، کرسیاں تمہاری چلتی ہے. وہ تمہاری تم نے کام کیا، محنت کی تو صلاحیت تمہاری کھل گئی، آپ اس طرح کر سکتے. اس طرح انسان کی اندرونی خام صلاحیت جو ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کے لیے بھی کیا ہے، اس کی طریقہ بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں جو توحید نام پر بولتے ہیں اللہ کی بندگی نہیں کرتے. آپ نے دیکھ لیا سعودی عرب میں کتنے کہتے توحید توحید، شرک شرک، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب موقع آیا تو کہے کہ عورت اور مرد بھی بھاگ سکتی ہے، ہندو مندر بھی بن سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے. تو شرک شرک کیا نبی کسی کے لیے تھا، خدا کے لیے نہیں تھا. توحید اس کو نہیں کہتے کہ تم کو کوئی اسپیکر دے کہ بس یہ بات کہو. یہ ٹپ ریکارڈ نہیں ہے توحید کہ ٹپ ریکارڈ میں باتیں کریں، یہ ٹپ ریکارڈ ہی توحید ہے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ آدمی جب یہ کیسی کھولے گا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے کل بھی کہا تھا کہ انسان اور جنات کو اللہ تعالی جل جلالہ نے خالصتاً اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے. خالص بندگی کرے گا، مخلوق کی بندگی نہیں کرے گا. اور جن مخلوق سے اس کو یہ تعلیم حاصل ہوتی ہے اس کی عزت کرے گا، کیونکہ وہ کیا ہے، شکر گزاری ہے. کیا ہے؟ کہ مجھے دین کا شکر ہے، مجھے اس چیز محبوب ہے، یہ چیز چونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فلاں کے ہاتھ سے دی ہے، اس لیے اس کے ہاتھ کی بھی قدر کرتا ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کی کیا کرتے، وہ توہین نہیں کرتا، صحابہ کرام کی تحقیر نہیں کرتا کہ اس کی وجہ سے ہمیں دین ملا ہے. اسی لیے ائمہ مجتہدین کا وہ کیا کرتے ہیں، وہ تحقیر و تنقیص نہیں کرتا کہ انہوں نے ہمیں قرآن و حدیث سے کیا نکالے ہیں، وہ مسائل نکالے ہیں، ہماری آسانیاں پیدا کی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں اس کی عزتیں کیوں کرتے ہیں کہ اس نے وجہ سے ہمیں دین پہنچا ہے. آپ باپ کی قدر کیوں کرتے ہیں کہ اس باپ تم اپنی پیدا ہونے میں، تمہارے پیدا ہونے کا سبب کون تھا؟ والدین تو پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، لیکن سبب کون بنا؟ تم اس نلکی کی کیوں قدر کرتے ہو، اس کو حفاظت بھی کرتے ہو کہ نلکا تو پانی نہیں ہے، نلکی میں پانی ٹنکی سے آتا ہے، پانی ٹنکی سے آتا ہے، لیکن یہ سبب ہے. تو جب آدمی خالصتاً اپنی رب کی بندگی کرے گا تو کیا ہوگا، تو اس کی صلاحیتیں کھل جائیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ہم نے اللہ تعالیٰ کا رنگ لیا ہے. صحابہ کرام کی طرف سے کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے کہ کسی اور کی صفات، کسی اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کا رنگ لے لے آدمی، دین کا رنگ لے لے. رنگ کہاں سے ملا؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کی خالص بندگی کر. یہ نہیں کہا کہ نحن عابدون لہو، نحن عابدون لہو نہیں فرمایا کہ ہم بندگی کرتے اس کی، نہیں، لہو عابدون، ہم صرف اسی کی بندگی کرتے تھے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ اس وقت کر سکتا ہے آدمی کہ اس کی دل کی صلاحیتیں اتنی کھل جائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی قدرتوں کو، طاقتوں کو، کمالات کو دل کی آنکھوں سے دیکھے. تب کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اسی کی بندگی کروں گا. جب تک اس نے یہ دیکھے نہیں ہوں گے، وہ مخلوق کو دیکھے گا، اس میں اپنی خالق کی طاقت کو نہیں دیکھے گا، تو وہ مخلوق کا غلام ہوگا، اس پر رنگ نہیں چڑھے گا.
اب دیکھیے لوگ توحید اس میں بیان کرتے، توحید ایسا ہوتا ہے تمام ایک پیسہ دے کے اس کے لیے سب کچھ قربان کرتا ہے، دین بھی قربان کرتا ہے، ایمان بھی قربان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان نصیب فرمائے۔ تصوف میں اور کوئی چیز نہیں بتائی جاتی، یہی بتائی جاتی ہے تزکیہ، کیا؟ اپنی اصلاح کرو، اپنی قلب کی اصلاح کرو۔ بعض لوگ کشف کے لیے کشف نہیں ہو رہا ہے تو خدا کشف سے کرے، کشف کیا کرتے؟ کشف برخوبی ہوتا ہے۔ اچھی خوابیں یہ تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ تو کبھی غیر مسلموں کو بھی سچی باتیں آ دیکھ لیجیے ہوتا ہے۔ پھر ہی کیا کرتے ہو؟ یہ جب میں بوڑھا نہیں تو یہ نیچ پیچھ سے وہ نہیں لگاتے تھے، یہ کیا اب وہ بڑھاپے کی وجہ سے لگاتے ہیں۔ وہ آپریشن کیا ہے یہاں تھوڑا سا۔ اللہ کے لیے کام کرو، اللہ کے لیے کیا کام کرو، دوڑو، فروا الی اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم ساری ہماری اصلاح فرمائیں۔ میں آپ کو اب ایک نعت سناؤں گا، ٹھیک ہے؟ سناؤں؟ میرے ساتھ ایک نعت خان ہے، جیب میں ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک پشت میں کہوں گا تو وہ پشت میں جو نعت ہے اس کا مطلب یہ ہے، سمجھ پشت میں جو نعت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دار پر ہنسا کیا کہا لگائے تو کون تھا؟ یہ عشق تھا۔ کیا تھا؟ جو عرض سے چرا گیا اور اف نہیں کیا، وہ کیا تھا؟ وہ عشق تھا۔ اس طرح وہ کہتے ہیں، ٹھیک۔ او چې جوانو په کوه کې نو
صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا، میری عبدیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، کبھی گریا و بکا ہے، کبھی آگے سرد بھرنا، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل میں یاد کرنا، یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل میں یاد کرنا، میری زندگی کا حاصل، میری ریت کا سہارا، میری زندگی کا حاصل، میری ریت کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، میری زندگی کا حاصل، میری ریت
کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر